اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آزادی کے حوالے سے کچھ چند باتیں گوشے گزار کر سکوں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اسی موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آزادی کے حوالے سے کس پہلو پہ بات کی جائے؟ دسیوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں پہلو ہیں اس کے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی توجہ رہے گی تو پھر میں بات کر سکوں گا۔ ہاں حاجی رحیم، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، چھوڑ دیں اس کو، آ جائیں پہلے۔ مجھے بھی اس کو بالکل منہ کے ساتھ لگانا پڑ رہا ہے، میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں، آپ ذرا تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی سلسلہ، میری کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا جاری رہے۔ لیکن آج میں ایک پوری سمری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ تفصیل میں چلا جاتا تو خود تو خیر چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو سامنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ذہن کے ساتھی ہوتے ہیں، مینٹلی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، تو پھر وہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، پھر وہ ذہن سازی بھی نہیں ہوتی۔ آج کی اس نشست میں میری پوری کوشش یہ ہے کہ ایک پوری سمری سامنے رکھ دوں، پاکستان بنانے کے بعد واپس آئیں، بلکہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تاکہ ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے۔ تاریخ کو صرف مطالعہ پاکستان سمجھ کے میں آپ کے سامنے 14 نکات یا خطبہ الہ آباد یا قرارداد پاکستان نہیں رکھوں گا سامنے، اور تاریخ کو پڑھنے کا کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا تجزیاتی مطالعہ، تاریخی مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بغیر کسی دعوے کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ عقیدت کی اینک اتار کے، حقیقت کی اینک پہن کے اپنی تاریخ کا تجزیہ کریں، بے رحم بے لاگ تجزیہ کریں۔ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کیا خدمات سر انجام دیں، ان خدمات کے دوران ان کی خوبیاں کون سی تھیں اور بعض خامیاں کون سی تھیں، ان تمام چیزوں پہ آپ نظر رکھیں۔ معصوم کوئی بھی نہیں ہے، کسی شخصیت کو بھی آپ ابو بکر اور عمر کے مرتبے پر فائز نہ کریں، معصومیت کے درجے پہ نہ لائیں،
ہر ایک کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں ہمارے اندر ہزاروں خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہوں گی. ہمارے بڑوں کے اندر ہزاروں خوبیاں تھیں، کچھ خامیاں ہوں گی. اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے تاریخ کو پڑھنے کا. تو بغیر کسی تمہید کے میں تھوڑا سا سلسلے کا آغاز کرتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا اور کیسے آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. عرب آپ پہ ایمان لاتے ہیں، ان میں تاجر طبقہ بھی ہوتا ہے، اور عرب بھی تاجر لوگ تھے، اور ان کا باقاعدہ یہاں آنا جانا تھا، بلکہ شاہراہ ریشم پہ بھی آتے تھے. پھر اسی راستے کو اپناتے ہوئے آگے جا کے پھر کشمیر کے راستے یا غالباً کشمیر یا دیگر راستوں سے پھر وہ ہندوستان میں بھی داخل ہوتے تھے. ہندوستان کے ہندو تاجروں نے عرب تاجروں کے اندر تبدیلی محسوس کی کہ یہ وہی تاجر ہیں. کل تک ان کا لین دین کچھ اور تھا، آج لین دین میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. آج ان کے اخلاق اور کردار میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. وہ اس انقلابی تبدیلی کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ان عرب تاجروں سے متاثر ہوئے، اور عرب تاجر صرف تاجر نہیں تھے، مسلمان پیدائشی داعی ہوا کرتا ہے. وہ نہ صرف مسلمان ہوتا ہے بلکہ معاشرے کو، گرد و پیش کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسلمان. آج تو ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں نا، خبردار نہ 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 مولوی صاحب کے بعد نہیں بیٹھنا، صوفی صاحب کے بعد نہیں بیٹھنا، نماز پڑھنی ہے بس کان دبا کے سیدھے گھر پہ آنا، خبردار وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے. ہماری ساری نظر بچے کی ملازمت پہ ہوتی ہے، پیسوں کے اوپر ہوتی ہے. آج کے ماں باپ بھی اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے نظریے سے خرچ کرتے ہیں. آج جو خرچ کر رہے ہیں کل واپس ملے گا. تربیت کے نقطۂ نظر سے بہت کم خوش قسمت والدین ہیں جو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کی نیت سے خرچ کرتے ہیں. خیر ایک الگ سلگتا ہوا موضوع ہے. بہرحال عرب تاجروں سے ہندوستان میں اسلام آیا. ٹھیک ہے جی. پھر قصہ مختصر یہ کہ میں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو ایک تمہید کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں. دو بڑے راستے مشہور ہیں جن سے اسلام یہاں داخل ہوا. عرب جو آئے وہ سندھ کے راستے سے آئے جسے باب الاسلام کہتے ہیں، اور یہاں کا فارسیبان اور پختون طبقہ جو آیا وہ درہ خیبر کے راستے آیا. اور یہاں کے اصل باسی ان دونوں قوموں کے احسان مند ہیں، یہ یاد رکھیں. یہاں اسلام پٹھانوں، فارسی بانوں اور عربوں کی وجہ سے آیا. بس لاکھ آپ نیکیاں ان کے ساتھ کر لیں، آپ ان کے احسان کو بلا ہی نہیں سکتے. اور آج فیشن بن چکا ہے، ہر دوسرا بندہ عربوں کو گالی دیتا. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. تو سندھ کے راستے اور درہ خیبر کے راستے اس دھرتی پہ اسلام آیا ہے. اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بھی مختلف طریقے تھے. بادشاہ آئے، حکومتیں قائم کی، اور ان بادشاہوں کی حمایت پر ہی علماء اور صوفیہ اس دھرتی پہ داخل ہوئے ہیں. جب آپ صوفیہ اور علماء کی بات کرتے ہیں تو وہ کب آئے ہیں؟ جب بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں تب آئے ہیں. یہ نہیں ہوا پہلے وہ آئیں بعد میں بادشاہ آئیں. پہلے بادشاہ آئیں بعد میں صوفیہ اور علماء آئیں. یہ یاد رکھیں. آپ بادشاہوں کا کردار ختم نہیں کر سکتے اس میں، چونکہ جمہوریت کی عمر کوئی 100 سے 150 سال ہے، 150 سے زیادہ 200 سال کر لیں. وہ جمہوریت کے ایسا تن تنا دبدبہ اور غلغلہ سامنے آیا کہ بادشاہت گالی بن گئی. حالانکہ خود قرآن کریم میں نبی کو بادشاہ کہا گیا ہے، نبیوں کو بادشاہتیں دی گئی ہیں. ملک کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور قرآن استعمال کرتا ہے. بادشاہت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن جمہوریت کا ایسا غلبہ ہوا تو جمہوریت کے مقابلے میں وہ بادشاہت گالی بن کے رہ گئی. لا الہ الا اللہ. یہاں بادشاہ آئے، بادشاہوں کی حمایت پر، ان کی دعوت پر یہاں صوفیہ آئے، علماء آئے، اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا.
جہاں جہاں جہاد کی ضرورت ہوئی وہاں وہاں جہاد ہوا، وگرنہ یہ مٹی اتنی زرخیز ہے، یہاں کے لوگوں نے مزاحمت کم ہی کی ہے۔ اس دھرتی کی تاریخ مزاحمت نہ کرنا ہے۔ صرف مرہٹے تھے، چند راجپوت تھے، وہ جا کے مزاحمت کرتے تھے اسلام کی، باقی یہاں کی قومیں اسلام کے مقابلے میں مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ اسلام بہت پیارا تھا، مزاحمت ان کی سرشت میں ہی نہیں تھی، تو اسلام کے لیے آسانی تھی۔ ہاں مرہٹے ہوئے اور یہاں کے جو پرانے راجپوت ہیں وہ ہوئے، وہ اسلام کے مقابلے میں آتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج راجپوت مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد مسلمان ہیں، مرہٹوں کی تعداد مسلمان ہے، جتنی بہادر قوموں تھی انہی کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی کون سی قوم ہے جس کے اندر مسلمان نہیں ہیں؟ یہ سارے کے سارے احسان مند ہیں در خیبر کے راستے کے۔ خیر، یہاں اسلام آیا، لگ بھگ 1000 سال تک ہم نے اس دھرتی پہ حکومت کی ہے، اور کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ حکومت کرنے والے کون تھے؟ اقلیت، آٹے میں نمک کے برابر نہیں تھے۔ اگر جمہوری قانون کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں بات حکمرانی کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اقلیت میں تھے۔ عقلی تقاضا بھی دیکھیں تو اتنی محدود اقلیت، وہ بھی باہر سے آئی ہوئی اقلیت، اتنی بڑی اکثریت پر حکمران کیسے بن گئی؟ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، متحدہ ہندوستان پہ مسلمانوں کے علاوہ کسی نے بھی حکومت نہیں کی تھی۔ اب یہ ان چیزوں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، متحدہ ہندوستان اٹھا کے ہم نے جولی میں دے دیا ہندوؤں کے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 1947 کو 15 یا 14 اگست کو، وگرنہ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے جاگیردار اور نواب ہوا کرتے تھے۔ بس مسلمانوں کی گڈ گورننس کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ ان تمام سینکڑوں اور ہزاروں ریاستوں کو ملا کے نوابوں اور جاگیرداروں کو ایک تسبیح میں پرو کے سلطنت ہند کی شکل دی ہے، اور یہ صرف مسلمان نے دی ہے۔ نہ اس کو قانون مانتا، نہ اسے عقل مانتی ہے، لیکن قرآن کا دستور مانتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ اللہ پاک کی قسم، جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس پہ تصدیق خود بخود دل تصدیق کرتا، نہ کرنے والے بھی تصدیق پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر بتا رہا ہوں، اتنی چھوٹی اقلیت جو باہر کی مہمان اقلیت تھی یہاں داخل ہوئی تھی، لگ بھگ 1000 سال تک حکومت کی انہوں نے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اس 1000 سال میں جو نظام تھا وہ نظام اسلامی تھا۔ بادشاہوں نے کوئی اپنے ذاتی دیوانی قوانین پیش نہیں کیے تھے، اپنے ذاتی دیوانی اور فوجداری قوانین پیش نہیں کیے تھے، اپنا ذاتی نظام حکومت پیش نہیں کیا تھا۔ وہی اسلام کے دیوانی قوانین، تعزیراتی قوانین، فوجداری قوانین، اسی طرح کی تعلیم، سب کچھ۔ البتہ ایک خامی تھی، وہ خامی کیا تھی؟ بادشاہ کے مرنے کے بعد یا اس کا بھائی یا اس کے خاندان کا کوئی فرد ہی یا اس کا بیٹا تخت سلطنت پر بیٹھتا تھا۔ تو یہ خامی تو آپ کی جمہوریت میں بھی ہے، نہیں ہے؟ یہ خامی تو آپ کی جمہوریت میں بھی ہے۔ اگر آپ نے ایک بادشاہ کو اتار دیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا تو اعلان ہے جو بھی آئے گا وہ وہی بادشاہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ فرق اتنا ہے، آج آپ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں اور وہ طاقت کے ذریعے آیا کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے آیا کرتے تھے، وہ اسلام کی اصول کے مطابق دعوت دیتے تھے، دعوت قبول نہیں کی زبردستی مسلمان نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر سامنے آ کر اسلام کے نظام میں کوئی رکاوٹ بن جائے پھر تلوار اٹھاتے تھے، وگرنہ اتنی بڑی اکثریت کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرنی شروع کر دے تو اقلیت ڈوب جائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر اس کو معجزہ کہنا غلط نہ ہو تو بادشاہوں کا نظام 1000 سال تک اس دھرتی پہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔
اتنی قلیل تعداد، اتنی کثیر تعداد کے اوپر حکمران، وہ بھی 1000 سال تک. لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے. پھر نظام بھی اسلامی، بحیثیت مجموعی اسلامی نظام تھا. باقی مجھے یہ بتائیں، اسلامی نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوی نظام ہو، صحابہ کا نظام ہو، 0.1 بھی کوئی فرق نہ ہو. مطلب یہی کہ مجموعی طور پر نظام اسلامی تھا. باقی خامیاں کہاں نہیں ہوتی مجھے یہ بتائیں. موروثی خامی وہاں بھی تھی، موروثی خامی جمہوریت میں بھی ہے، وراثتی خامی وہاں بھی تھی. کئی بادشاہ اکبر جیسے بھی آئے، شرابی کبابی، لیکن نظام کے مقابلے میں ان کی نہیں چلی. اکبر بادشاہ نیا نظام لانا چاہا، چلا نہیں چلا. اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اور کیا دلیل ہو؟ ایک مطلق العنان حکمران کہ بادشاہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہی بادشاہ، وہی قاضی القضا، وہی جلاد، وہی سب کچھ، اسی کے پاس فوج. کوئی 62 63 8ویں ترمیم اس کو اتار نہیں سکتی. اس بندے نے اللہ کے دین کے مقابلے میں نیا دین پیش کیا، اور نیا دین بھی نعوذ باللہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق تھا. یاد رکھیں، نیا دین گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق تھا. گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی؟ اس بر صغیر میں ہندو بھی بستے ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، پارسی بھی بستے ہیں، سارے بستے ہیں. اس نے اس نئے دین میں سب کو راضی کیا ہوا تھا. اس سے اور بڑی گراؤنڈ ریئلٹی اکبر بادشاہ آپ کو کیا دے؟ لیکن چلی اس کی؟ نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ اس کے مقابلے میں نظام اتنا مضبوط تھا، اس نظام کے ملبے تلے اکبر بادشاہ کو دفن ہونا پڑا. لیکن اکبر کی نہیں چلی. اس سے بڑی مثال ہو آپ کو کیا ملے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کا بھی تو ایک دستور ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان تمہارے اندر برقرار رہے. ایمان کی حقیقت، نہ کہ ایمان کی صورت. جب تک مجموعی طور پر ایمان کی حقیقت اس دھرتی پہ حکمرانوں اور عوام میں رہی، ہماری حکمرانی بھی رہی، اسلام کی شان و شوکت بھی رہی، کوئی کمی نہیں آئی. اور جب تک بادشاہ رہے، ہندوستان سونے کی چڑیا سمجھی جاتی تھی. اپنی خوشحالی کے حوالے سے، اپنی تابناک معیشت کے حوالے سے. یہ ایک الگ موضوع ہے. یورپ نے ترقی کی ہندوستان کے پیسوں کے اوپر، کیونکہ ہر بات سے باتیں کھلتی ہیں، موضوع کھلتے ہیں. لیکن میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک آج خاص سمری، دعا کریں میں اس سمری کو پورا کر سکوں. ایک سمری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پیڈ میڈیا کے اوپر بادشاہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اورنگزیب عالمگیر کو گالیاں دی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس اپنے باپ کو جیل میں ڈالا یا بھائی کو قتل کیا، یہ ہوا، تاریخ کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں تعریف کس کی جاتی ہے؟ اکبر بادشاہ کی. کبھی آپ نے غور کیا؟ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، خصوصاً جو زیادہ اسلام پرست تھے، اورنگزیب جیسے، ان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر آپ کا میڈیا نہیں چھوڑتا. اور جو شرابی، کبابی، زانی، بدکار، ایک نمبر کے دیوس اور غدار، ان کو آپ کا میڈیا مینجمنٹ اور گڈ گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے اندر بلا بنا کے پیش کرتا ہے. اکبر کی تعریفیں ہوتی ہیں. عوام بالکل صم بکم عمی فہم لا یعقلون. بالکل عوام گونگی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، آرام سے سنتی ہے یا اسی پر ایمان لاتی ہے. ترکی سے برگشتہ کرنے کے لیے میرا سلطان چلایا گیا. لا الہ الا اللہ. تو خیر بات یہ تھی، اس وقت تک ہم غالب رہے جب تک ہمارے دم میں دم تھا، خم تھا اور ایمان کی حقیقت تھی. لیکن جب ایمان کی حقیقت زوال کا شکار ہو جاتی ہے، کمال زوال کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو فوراً زوال نہیں آتا. اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں. اندر سے کھوکھلا پن آتا رہتا ہے، کھوکھلا پن آتا رہتا ہے. اللہ کی مہلت اختتام کی طرف چلتی رہتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے، وہ غلبہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا بر صغیر پاک و ہند میں. جب ہم
غلبے پہ آئے تو معمولی سی آٹے میں نمک کے برابر اقلیت مسلمان اتنی بڑی اکثریت پہ غلبے پہ آئے. اور جب ہم زوال کا شکار ہوئے تو اللہ نے بھی اس طرح عرش سے فرش تک دے مارا. اتنے بڑے حکمران، تنتنا، دبدبا، سب کچھ، لاؤ لشکر، ایک معمولی سی تاجر اقلیت کے مقابلے میں مغلوب ہو کے رہ گئے. ستیہ ناش ہو گیا مسلمانوں کا. مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں سے شکست نہیں کھائی، سکھوں سے شکست نہیں کھائی. یاد رکھے، ہندوستان کی سب سے بڑی غیر مسلم اکثریت سے شکست نہیں کھائی. ہندوستان کے بادشاہوں نے شکست کس سے کھائی ہے؟ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست کھائی ہے. چند تاجروں سے شکست کھائی ہے جو اجازت نامہ لے کے انڈیا میں داخل ہوئے تھے اور سرکار کے حضور سب کچھ آداب بجا لایا کرتے تھے. وہ جو آداب بجانے والا ہاتھ ہے پھر پتہ نہیں کہاں گیا. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی جب غلبے میں تھے تو اتنی چھوٹی سی آٹے میں نمک کے برابر اقلیت اتنی بڑی اکثریت پہ غالب آ گئی کہ عقل نہیں مانتی. اور جب نیچے اترے تو نیچے اتارنے والے اتنی معمولی سی اقلیت تھی کہ وہ مہمان بن کے آپ سے اجازت نامہ لے کے یہاں داخل ہوئی تھی. یہ ہے خدائی قانون. خدا نے اگر عرش سے فرش پر دے مارا، پٹخا کے مارا، تو اتنی بڑی اکثریت کے سہارے نہیں مارا، کہ اسباب سے نہیں مارا، بلکہ چھوٹی سی اقلیت سے مارا. یہ سبق دینے کے لیے کہ تمہاری اپنی طاقت، تمہارا اپنا دبدبا، تمہاری اپنی شان شوکت کچھ بھی نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو. وہ الگ بات ہے. اتنی چھوٹی سی اقلیت نے پھر کام کس سے لیا؟ غداروں سے لیا، نام نہاد مسلمانوں سے لیا، میر جعفروں سے لیا، میر صادقوں سے لیا. یہ جتنے بھی نام نہاد صادق و امین تھے ان سب سے لیا. نوابوں سے، وڈیروں سے. یہ جتنے بڑے آپ کو کھوسے نظر آ رہے ہیں، لغاری نظر آ رہے ہیں، ٹوانے نظر آ رہے ہیں، بھٹو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی اوپر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی یہ لوگ ہمارے اوپر حکمران ہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم، ان کے باپ دادوں نے انگریز کے کتے نہلا کے ان کے بوٹ پالش کر کے حکمران گاؤں کے گاؤں اور بڑے بڑے رقبے حاصل کیے تھے. آج انہی کی اولاد ہمارے اوپر حکمران ہے. غداریاں کر کے انہوں نے رقبے حاصل کیے. ہم عرش سے فرش پر گرے ہیں تو ایک معمولی سی اقلیت سے گرے ہیں. پھر یہی اقلیت نے اپنے ساتھ کن کو ملایا ہوا تھا؟ غیر مسلموں کو اور نام نہاد مسلمانوں کو. فرنگیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اس دھرتی پہ جو مہمان بن کے آئے تھے. تو فرنگیوں نے پھر غلبہ پانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علم پہ ٹوکے چلائے. یار یہ دروازہ بند کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. یہ بند کر دیں دروازہ. علم پہ ٹوکے چلائے، عمل پہ ٹوکے چلائے. علم پہ، اہل علم پہ اور ان کی جائیدادوں پہ نہیں چھوڑا. نہ اہل علم کو چھوڑا، پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے. اب اس پہ تاریخ پہ تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں. نہ علم کو چھوڑا. یہ درس نظامی صرف دینی مدارس کا نہیں تھا، یہ درس نظامی ایک مجموعی نظام تعلیم تھا. پڑھنے والے اگر اسپیشلٹی چاہتے تھے دین کی طرف، وہ دین کی طرف نکل جاتے تھے، وہاں تخصص کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے. جو دنیا کی طرف چاہتے تھے دنیا کی طرف نکل جاتے تھے. یہی ساری ان کے ہاتھ میں، یہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور ساری گورننس ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اس نے آ کے سب سے پہلے ہمارے علم کو ختم کیا، اہل علم پہ ہاتھ ڈالا، انہیں ذلیل بنا کے رکھ دیا. خطے کرنے والے کا نام خلیفہ رکھ دیا. یہ ایک الگ بحث ہے، میں کئی دفعہ آپ کو اشارے کر چکا ہوں. آج بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، جو مینیجر ہوگا وہ 3 پیس سوٹ میں ہوگا، جو آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولے گا وہ پاکستان کے قومی لباس میں، پنجاب کی پگ اس کے سر پر ہوگی، وہ آپ کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہوگا. وہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کی تہذیب کو اپنے بوڑھوں تلے مسلتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ پوری شیروانی بہن کے، شلوار قمیض میں وہ آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے. جو اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ 3 پیس سوٹ پہ ہوتا ہے. آپ کی تہذیب کو ملیامیٹ کیا انگریز نے یہاں آ کے. ان کی جائیدادوں کو اٹھایا، ان کے مقابلے میں جو تھے ان کی جائیدادوں کو اٹھایا. وہ جائیداد اٹھا کے کن کو دی؟ جنہوں نے ان کی وفاداری کی.
یہاں کی آج بھی بڑی بڑی جائیدادیں کن کے ہاتھ میں دیکھ لیں, شجرہ نسب اٹھا کے دیکھ لیں, جنہوں نے کتوں کو پانی پلایا تھا ان کے بوٹ پالش کیے تھے, یہ جائیدادیں ان کو دی گئی تھیں. اور یہ جائیدادیں اس سے بھی پہلے دیکھ لیں مسلمانوں سے چھین کے ان کو دی گئی تھی. لا الہ الا اللہ. پھر فرنگیوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا, یہاں کا سارا نظام اٹھا کے تلپٹ کر دیا آہستہ آہستہ. یہاں کے دیوانی قوانین, تعزیراتی قوانین, فوجداری قوانین, تعلیمی نظام, یہاں تک کہ نوکر شاہی کا نظام, آپ کی ریاستی امور کو چلانے کا جتنا بھی انتظامات ہیں سب اٹھا کے اس نے ختم کر دیا. حالانکہ انگریز خود کہتا ہے قانون رواج سے بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہاں جو رواج ڈومینیٹ کرے وہ قانون بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو رواج ہی یہی تھا. تو اگر اس کو صرف مال سے غرض ہوتی تو وہ نہ ہمارے دیوانی, فوجداری, تعزیراتی اور انتظامی قوانین کو چھیڑتا, وہ اسی کو چلنے دیتا اور حکمرانی کر کے یہاں کا سونا صرف انگلستان منتقل کر دیتا. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے سب سے پہلے ہمارا نظام ختم کیا ہے. اس کا مطلب اس کو اصل مال سے غرض نہیں تھی, اس کو غرض ہمارے نظام کا بوریا بسترا گول کرنے کی تھی. ہاں ثانوی حیثیت میں اس نے ہمارا مال بھی نہیں چھوڑا, لیکن ہمارا نظام اٹھایا. بدلے میں وہ اپنا دیوانی نظام لے آیا, تعزیراتی نظام لایا, سب کچھ. میکالے کا جو آپ پڑھیں تاریخ, کہ اس نے یہی کہا تھا ان لوگوں کی تعلیم بدل دو, ان لوگوں کا عدالتی نظام, قانونی نظام بدل دو, یہ قوم تمہاری غلام ہے. اس نے ایک غلامانہ نظام تشکیل دیا. اس غلامانہ نظام کا نتیجہ یہ ہے آج ایک باعزت شہری کی تھانے کچہری میں کوئی قدر عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے. دادا اگر کیس فائل کرتا ہے تو پوتے کو بھی اس کا نتیجہ. یہ اس غلامانہ نظام ہے. آپ نے اور کیا کیا ہے؟ تعزیرات پاکستان ہند کا اٹھا کے آپ نے نام تعزیرات پاکستان رکھ دیا, اور آپ نے اور کیا کیا ہے؟ اور تو کچھ نہیں ہوا, سب کچھ آپ نے وہی کیا. خیر, پھر انگریز اس پر بھی بس نہیں ہوا, اس نے باقاعدہ پادری منگوایا ہے, عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ اس پوری سلطنت کو جو سونے کی چڑیا ہے میں عیسائی سلطنت میں تبدیل کر دوں گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اس کے آڑے آئے. علماء نے یہ کام کامیاب نہیں ہونا دیا. علماء کے پاؤں بھی دھوکے پیے نا, آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. خدا کی قسم جنہوں نے اس دھرتی پہ اسلام کو بچایا ہے. میں نہیں کہہ رہا, علامہ اقبال ہی کو پڑھ لو, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس دور کے مولوی کی بات علامہ اقبال کس طرح کرتے ہیں. اسپین میں, اندلس میں, جہاں جہاں انگریز گیا, کفر گیا, مسلمانوں کی تہذیب ملیا میٹ ہو گئی, کچھ بھی نہیں رہا. برصغیر میں 100 سال تک اس نے حکومت کی, پھر بھی آج سب سے زیادہ اسلام یہاں آپ کو نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مورخ خود ہی جواب دیتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے یہاں مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے, انہوں نے اپنا تعلیمی نظام قائم کر کے اپنے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائے رکھا. یہ ہوا ہے. آج ملا اور مولوی کو گالی دینا بہت آسان ہے. لا الہ الا اللہ. عیسائیت کی یہاں تبلیغ ہوئی. جب سیاسی غلبہ آتا ہے تو پھر وہ ذہنی غلامی کو لے کر آتا ہے. یہ یاد رکھیں, وہ ذہنی غلامی کو لے کر آتا ہے. پھر حکمران قوم کا تھوکنا بھی فیشن بن جاتا ہے کہ اس نے تھوکا کیسے تھا, میں بھی ایسے ہی تھوکوں. اس نے چھینک کیسے ماری تھی, میں بھی ایسے ہی چھینک ماروں. اس نے کھانسا کیسا تھا, میں بھی اسی طرح کھانسوں. سارا فیشن آ گیا. یہاں تو ہمارے ایک استاد تھے کسی مدرسے کے, وہ کہا کرتے تھے انگریز کی بڑی مہربانی, اس نے چائے میں پیشاب ملا کے نہیں پیا. چاہے یہ مبالغہ ہو, لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے فرنگیوں کا ہم پر بہت احسان ہے, انہوں نے چائے پہ پیشاب ملا کے نہیں پیا, ورنہ یہاں آپ کو ایسی پود مل جاتی جو جراثیم کچھ سمجھتے ہوئے پی لیا کرتی. کیونکہ یہ ہندوستان کا حقیقی واقعہ ہے. ایک کنجوس انگریز کی ٹرین ہاتھ سے جانے لگی تو ٹائم کم تھا, اس نے چائے کی پیالی میں برف ملا کے پی لی. چی کرو پی کرو تول میں آیا ہے نا, تو اس نے وہ چائے کی پیالی میں برف کی ڈلی ڈال کے پی لی. عرصے تک وہاں اس بستی میں فیشن تھا چائے کی پیالی میں برف کی ڈلی ڈالنا. سیاسی غلبہ ذہنی غلامی لے کر آتا ہے. یہاں کی عوام اپنے کھانے پینے میں, اپنے لباس تک میں ذہنی غلام بن کے رہ گئی. کبھی آپ کو تاریخ کا پتہ ہے
کہ کوئی اگر مسلمان نوجوان تعلیم یافتہ علی گڑھ کا پینٹ پہنتا تھا وہ چھپ چھپ کے چلتا تھا. آج بھی یہاں کا جو پٹھان طبقہ ہے کوئی زیادہ ہی ٹائٹ پینٹ پہن کے چلتا ہے, اوپر سے گورا چٹا, نیچے سے ٹائٹ پینٹ اس کی ہوتی ہے, لیکن جب وہ اپنے قبائلی علاقے میں جاتا ہے تو شلوار قمیض میں پہنچا ہوتا. ذرا وہاں پینٹ پہن کے دیکھیں نا تھوڑا سا, کوئی نہ کوئی تو اس کا علاج تو ہوتا ہے نا پھر وہاں, ایک نہیں تو پھر دوسرا علاج ہو جاتا ہے اس کا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. عوام کے اندر ذہنی غلامی آئی اور افسران کے اندر تک بھی آئی. انگریز کا کیا تھا, انگریز کو منوانا ہو تو بیگم کے پاس جایا کرتے تھے. آج یہاں بھی ہے, کوئی افسر نہ مانے نا تو اس کی بیگم کو قابو کر لیں افسر تو دڑام سے نیچے گر جاتا آپ کے سامنے. یہاں حکمرانی افسر کی نہیں ہوتی, دراصل افسر کے بیگم کی ہوتی ہے. دانشور بھی ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے. ایسے ایسے نام نہاد دانشور اٹھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا, احادیث کا انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پھٹ جانا, نبی علیہ السلام کے لیے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, آپ کے نام نہاد دانشوروں نے اس کا انکار کیا ہے. کبھی پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے زیرو کون تھا, ہیرو کون تھا. اب اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بہرحال تقریباً کم و بیش 100 سال تک انگریز نے حکمرانی کی, بے قاعدہ تو وہ پہلے سے کر رہا تھا کیونکہ وہ حکمرانوں کو اپنے تسلط میں لے چکا تھا, بہادر شاہ ظفر یا اس سے بھی پہلے غالباً. باقاعدہ جو اس نے 90 سال تک حکومت کی, کم و بیش 100 سال تک حکومت کی, اس میں اس نے سارا نظام بدل دیا, 1000 سالہ نظام, اور سارا کچھ مال یہاں سے لے کر وہ یورپ چلا گیا, خوب عیاشی کی. لیکن اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی. لیکن یہاں کا جو باشعور مسلمان طبقہ تھا وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ سر دبا کے بیٹھ جائے. انہوں نے 100 سال تک انگریز کا مقابلہ کیا, واللہ العظیم سمت اللہ العظیم, جہاد کے ذریعے. ساری تحریکیں آپ کے سامنے, مطالعہ کم سے کم مطالعہ پاکستان ہی کو دیکھ لیں, سید احمد شہید کو دیکھ لیں, شاہ اسماعیل شہید کو دیکھ لیں, مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھ لیں, تحریک ریشمی رومال کو دیکھ لیں, مولانا محمود الحسن کو دیکھ لیں, یا آپ کو سارے علماء ہی نظر آئیں گے جو ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھ لیں, مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لیں, جہاں وہ پڑھایا کرتے تھے وہاں باقاعدہ مورچہ زن ہوا کرتے تھے. جہاد میں ناکامی ہوئی, انہوں نے تعلیمی مدارس قائم کیے اور لوگوں سے مانگ مانگ کے روٹیاں لیں اور طلباء کو کھلاتے رہے. قال اللہ قال الرسول, اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تھام کے رکھا. بھیک مانگ کے لڑکوں کے رہن سہن کا کے لیے بھیک مانگتے رہے, یہاں تک کہ ایک مدرسے میں لطیفہ قیام پاکستان کی بات بھی مشہور تھا. دال آتی تھی, لڑکے سینکڑوں ہوتے تھے, 1 کلو دال پکتی تھی. ایک طالب علم نے یہ مسئلہ پوچھا, استاد جی اس دال کے شوربے سے وضو جائز ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ خود میرے استادوں کے استادوں نے یہاں ایسی تاریخ گزاری ہے, رات کو بیس بدل کے منڈی جا کے گندی سبزی, گندے ٹماٹر جو سبزی فروش پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھایا کرتے تھے. یہ تو میرے قریب میرے دادا استادوں کی تاریخ یہ ہے, اس سے بڑی تو اس سے بہت بڑی تاریخیں ہیں. جہاد کے ذریعے مزاحمت ہوتی رہی 100 سال تک, تبلیغ کے ذریعے مزاحمت ہوتی رہی 100 سال تک, خانقاہی نظام کے ذریعے مزاحمت ہوتی رہی 100 سال تک, اور تبلیغ تعلیم کے ذریعے مزاحمت ہوتی رہی 100 سال تک. ادھر سے دوسری جنگ عظیم بھی چھڑ گئی, ادھر سے انگریز مجبور ہو گیا, اس نے اب اپنا بسرا بوریا گول کرنا تھا. یہ ساری تاریخ میں نے آپ کو اس لیے بتائی, قرارداد پاکستان سے پہلے کی یہ تاریخ ہے جو چھوٹی سی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے 1940 میں قرارداد پاس ہوئی, 47 میں پاکستان بن گیا. ارے آپ ایک قرارداد کے ذریعے اپنے سگے بھائی سے اپنی وراثتی زمین تو ذرا لے کے دیکھیں, 4 مرلے کا پلاٹ تو لے کے دیکھیں. آپ قرارداد اس سے اتنا بڑا ملک لے رہے ہیں. آج آپ کسی قرارداد کے ذریعے ذرا کشمیر تو لے کے دیکھیں. میں قرارداد کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میں اس حقیقت سے اس بات سے انکار کر رہا ہوں 100 سال کی تاریخ کو آپ بالکل چھپا کے یہ کہیں جی 40 میں قرارداد پاس ہوئی, 47 میں پاکستان بن گیا. اور یہ پاکستان تھا کوئی کیکس اینڈ بیکس کا کوئی کیک تھا جو آپ گئے اور لے کے آ گئے؟
قرارداد کا انکار نہیں ہے، لیکن قرارداد کے عنوان سے 100 سال کے جہاد، تعلیم، تبلیغ، خانقاہی نظام کا انکار کرنا، 100 سال کی طویل جد و جہد مزاحمت کا انکار کرنا، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ اسلام کے علمبردار لوگوں کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ پھر ہمارے دل میں پھر کیا قدر آئے گی؟ 40 میں قرارداد بات ہوئی، 47 میں پاکستان بن گیا۔ اپنے بچوں کے دل میں قدر بٹھائیں، ہمیں یہ ملک پلیٹ میں نہیں ملا، اس کے پیچھے 100-200 سال کی قربانی ہے۔ پھر ہجرت کی قربانی وہ تو ایک الگ سلگتا موضوع ہے کہ ہجرت میں ہم نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی قرارداد لاہور سے پہلے کی ساری صورتحال۔ بہرحال انگریز اس دھرتی سے جانے پہ مجبور ہو گیا دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اور یہاں کی 100 سال کی مزاحمت کی وجہ سے۔ اور انگریز نے ایک اور یہاں کام کیا، انگریز نے آ کے یہاں کی تاریخ لکھوائی اور تاریخ لکھوا کے بادشاہوں کو گالی بنایا۔ جو انگریز نے تاریخ لکھوائی آج ہم وہی تاریخ پڑھ کے بادشاہوں کو گالی دیتے ہیں۔ ہم تاریخ کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی تاریخ تو تاریخ ہوا کرتی ہے، تاریخ ایک فرد کا کارنامہ ہوا کرتا ہے، بیٹھ کے اس نے ایک تاریخ لکھتی گھر میں آج تاریخ لکھ دوں، 100 سال بعد وہ تاریخ ہے، کتاب ہے۔ انگریز نے یہاں کی تاریخ بھی لکھوائی تاکہ یہ لوگ اپنے ماضی سے کٹ جائیں۔ انگریز نے یہاں جھوٹے نبی بھی پیدا کیے، انگریز نے یہاں صحابہ کو گالیاں بھی دلوائیں۔ کون سا کام ہے جو انگریز نے یہاں نہیں کیا؟ ایک ریل کی پٹری دیکھ کر آپ انگریز کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ریل کی پٹری ہمارے لیے نہیں بنائی تھی، اپنے لیے بنائی تھی۔ دشمن سڑک اس لیے بناتا ہے کہ اس کی پہنچ ہو، وہ اس لیے نہیں بناتا کہ یہاں کے لوگ عیاشی کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر انگریز نے یہاں سے جانا تھا، اب وہ کیا کرتا؟ قانون کا تقاضا یہ تھا، اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے حکومت کس سے چھینی تھی؟ مسلمانوں سے۔ تو کس کو واپس دے کے جاتا؟ مسلمانوں کو۔ لیکن مجھے حیرت ہے مسلمانوں کے کسی طبقے نے یہ آواز نہیں اٹھائی، تاریخ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ باقاعدہ کوئی ایسا طبقہ اٹھا ہو کہ یہ قرآن تو ہمیں دے کے جاؤ، یہ ہماری ہے، ہماری تھی، وہ ہمیں دے کے جا نہیں سکتا تھا۔ ایک وہ قضیہ ناتمام چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا، بس خصمے کا ہو تم جو مرضی کر لو میں تو جا رہا ہوں، اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کو مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ تھا، اگر میں ان کے درمیان بندر بانٹ کر کے نہیں گیا، ہندوؤں کی تاریخ غلامی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ حکمرانی کی ہے، مسلمان ہندوؤں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ وہ کام ادھورا بھی چھوڑ کے نہیں گیا، اور اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ سراسر ہندوؤں کو حکومت دے دے، نہ، وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس کو پتا ہے کہ رد عمل بڑا خطرناک ہوتا ہے، رد عمل میں تو بے غیرت کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ اگر انگریز براہ راست ہندوؤں کو حکومت دے کے جاتا تو ہندوؤں کے رد عمل میں تمام کے تمام مسلمان ایک طرف ہوتے، ان کی دو رائے نہ ہوتی، تو رزلٹ کیا نکلتا؟ آدھے سے زیادہ ہندوستان میرا اور آپ کا ہوتا۔ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے اندر چال چلی، رزلٹ یہ ہوا، ایک تو انگریز ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتا تھا، اس کو بکھرے کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت متحد نہ ہو، لیکن پالیسی ایسی بنائی کہ اہل ہند دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے کہا متحدہ ہندوستان، ایک نے کہا نہیں ہندوستان کی بندر تقسیم کی جائے، انگریز خود اس کی تقسیم کر کے جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اہل ہند میں جو کہتے تھے پورا ہندوستان تقسیم نہ ہو، اس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، جو کہتے تھے ہندوستان تقسیم ہو اس میں بھی مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، یعنی دو رائے تھی، دونوں طرف مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ مسلم لیگ بھی کانگریس کے ساتھ ایک حد تک اسی متحدہ ہندوستان کی قائل تھی، بعد میں مسلم لیگ نے اپنی سمت چینج کی ہے، پہلے تو وہ کانگریس کے ساتھ کھڑی تھی، بعد میں مسلم لیگ نے کہا اس طرف اپنا وزن ڈال دیا، نہیں ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے۔ بہرحال دو گروپ بن گئے، مسلمانوں کے بھی دو گروہ ہو گئے اور علماء کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ علماء ایک متحدہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے اور علماء کا ایک طبقہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ مسلم لیگ کے ساتھ جو علماء کھڑے تھے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا قافلہ تھا بہت بڑا، جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی، ظفر عباس عثمانی اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ سارے ادھر تھے۔ اور جو ادھر متحدہ ہندوستان کے قائلین تھے ان میں مولانا حسین احمد مدنی ہو گئے، دوسرے ہو گئے، ان کے شاگرد سارے ایک طرف تھے، یعنی علماء دونوں طرف تھے۔
اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہندوستان کی واحد سیاسی مذہبی قوت وہاں کی جمعیت علماء ہند تھی. وہ دو ٹکڑے بھی ہوئی تو دونوں جگہ اس نے اپنا وزن رکھا ہے. مسلم لیگ میں بھی اپنا وزن رکھا اور انڈیا میں بھی اپنا وزن رکھا. آج بھی وہاں کی سب سے بڑی طاقت جمعیت علماء ہند ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی سب سے بڑی دینی قوت جمعیت علماء اسلام ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو 1000 گالیاں دیں، جمعیت علماء اسلام کو 1000 گالیاں دیں، سمیع الحق صاحب کو جو مرضی کہیں، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ یہاں کی سب سے بڑی مذہبی دینی قوت یہ لوگ ہیں، اور وہاں بھی انہی کے لوگ وہاں ہیں. یہ کوئی میں حمایت کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو جو ایک ریئلٹی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہرحال یہ دو موقف سامنے آئے. جو کہتے تھے متحد ہندوستان و علماء، وہ دو باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہندوستان پورا ہمارا ہے، انگریز کو جانے دو، ہم ہندوستان کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ نبٹ لیں گے. اگر ہمارا ہندوؤں سے نباہ نہیں ہو سکا، جہاں جہاں مسلمان وہاں وہاں پاکستان. اور وہ دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جو الگ ملک بنانا چاہتے ہیں ان کے اپنے 5-6 فٹ قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہے، وہ 5-6 صوبوں پر اسلام کیسے نافذ کریں گے؟ ان کو اعتبار نہیں تھا. کہتے تھے ہم جاگیرداروں اور وڈیروں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا موقف یہ تھا. اور یہ دونوں موقف علماء کے مکمل دیانت کے ساتھ سامنے تھے. کسی ایک کو بھی آپ اسلام کا مخالف نہیں کہہ سکتے، پاکستان کا مخالف نہیں کہہ سکتے. کہتے جی پاکستان مخالف علماء، نہیں بھائی، تقسیم ہند مخالف علماء کہیں. ہند کی تقسیم کے مخالف بھی تھے، ہند کی تقسیم کے موافق بھی تھے. بہرحال یہ دو رائے سامنے تھیں. بہرحال رزلٹ یہ تھا، پاکستان نے بننا ہی بننا تھا. اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، پاکستان نے بننا تھا. قرارداد لاہور بھی پیش ہوئی، اس کے حوالے سے پاکستان کے نقشے کی ایک سمت بھی متعین ہوئی. اور قرارداد پاکستان کے آپ اگر الفاظ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں یونٹس کا ذکر ہے، 1 یونٹ کا ذکر نہیں ہے. قرارداد لاہور کو اگر آپ اٹھا کے آج بھی جا کے پڑھ لیں، بلکہ مطالعہ پاکستان میں بھی اردو میں لکھا ہوا ہے تو آپ جا کے اس کو پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریاستیں ہوں گی، چند خود مختار ریاستیں ہوں گی، ریاست ہوگی یہ نہیں کہا. یونٹس کا لفظ ہے، پلورل لفظ ہے، سنگل نہیں ہے، 1 یونٹ نہیں ہے. 46 میں جب مسلم لیگ انتخاب جیتی، انہوں نے پھر اس غلطی کو دور کیا یا اس کانسیپٹ کو ختم کر کے وہ نیا کانسیپٹ لایا. 46 میں انہوں نے کہا 1 یونٹ ہوگا. اس 1 یونٹ میں آپ کے 4 صوبے آ گئے اور بنگال آ گیا. پورے ہندوستان کے مقابلے میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ مل گیا. قیام پاکستان پورے ہندوستان کے مقابلے میں. واللہ العظیم انتہائی غیر جانبداری سے بات کر رہا ہوں، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لگا نعرہ مسلمانوں کے تحفظ کا، اسلام کے تحفظ کا، لیکن آدھے سے زیادہ مسلمان وہاں رہ گئے اور آدھے سے کم یہاں آ گئے. حق یہ تھا کہ مطالبہ اتنا بڑا ہوتا کہ اتنی واضح لکیر ہوتی کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنتا. ہماری باؤنڈری ایک ہوتی. آپ کی اس ملک کی تو باؤنڈریز اتنی ہے کہ آپ اپنی پوری فوج کو بکھیر کے رکھ دیں تو آپ حفاظت نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو ہر ایک سے بنا کے رکھنی پڑتی. اس سے بھی بناؤ، دوغلی پالیسیاں آپ کو کھیلنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کی جو ایکٹیو باؤنڈری ہے وہ دنیا کے شاید لمبی ترین ایکٹیو باؤنڈریوں میں سے ایک ہے. یہ آج تک مجھے بات سمجھ نہیں آئی. لگا نعرہ اسلام کا، لگا نعرہ مسلمان کا، لیکن آدھے مسلمان وہاں. بھائی پورے پنجاب کو لے لیں، پورے بنگال کو لے لیں، حد فاصل وہاں قائم کریں، پھر کوئی بات بنتی ہے. لیکن بہرحال اللہ کے ہاں یہ مقدر تھا، پاکستان بنا. اور اللہ کے ہاں یہ بھی مقدر تھا، جس کی پیشن گوئی بھی بہت پہلے ہو چکی تھی، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. 55% بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. یہ 45% پاکستان ہے، اور جو وہ پاکستان ہے وہ 55% ہے، وہ ہم سے الگ ہو گیا. تو مسلمان کتنے حصوں میں ہو گئے؟ ہندوستان 1، پاکستان 2، بنگلہ دیش 3. پاکستان بھی بنا، پھر بالآخر بنگلہ دیش بھی بن گیا، اور پھر ہندوستان بننا ہی بننا تھا. متحدہ ہندوستان کے اوپر انگریز ہندوؤں کو حکمران بنا کے چلا گیا. یوں بنا کے چلا گیا، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی اس نے وار ایسی کھیلی، مسلمان آپس میں ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے. مسلمانوں کی ایک اوپینین نہیں رہی. آج یہاں ہندو کتنے ہیں؟ کم ہے نا، سندھ میں تھوڑے سے ہیں، اس لیے سندھ کی باؤنڈری بھی ہماری بہت خطرناک ہے.
وہ جو بھی کوئی ڈاکٹرائن بناتا ہے انڈیا سندھ کی باؤنڈری کو سامنے رکھ کے بناتا ہے, کبھی آپ پڑھیں. یعنی اتنی ہولناک تقسیم تھی یہ, تمام ہندو ایک طرف, مسلمان تتر بتر تھے. لیکن اس چھوٹے سے پاکستان سے بھی اللہ بہت بڑا کام لے رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کام لے گا. میری کوشش تھی کہ اس نشست میں بات کو ختم کر کے اینڈ تک پہنچا دوں, لیکن میں صرف ابھی قرارداد لاہور, قرارداد پاکستان تک پہنچاؤں. اس سے بھی انشاءاللہ آگے باتیں ہوں گی. اور پھر اس ملک میں جو اسلام کے نام پر ہم نے لیا, کیا ہم نے اسلام نافذ کیا؟ ارے بھائی, ہم تو چوری کی سزا تک اسلامی نافذ نہیں کر سکے, ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جس ملک کو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس ملک میں ہم چوری کی سزا بھی اسلامی نافذ نہیں کر سکتے. اسلام سزاؤں کا نام نہیں ہے, یہ غلط فہمی دور کر دیں. سزائیں سب سے آخر میں آتی ہیں میرے بھائی. اسلام عقائد کا نام ہے, نظریات کا نام ہے, معاملات کا نام ہے, اخلاقیات کا نام ہے, معیشت, معاشرت اور سیاست کا نام ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ روکنے کا نام ہے, سود سے رکنے کا نام ہے. اور جو اس پر عمل نہ کرے پھر اس کے لیے سزائیں آتی ہیں آخر میں. سزائیں سب سے آخر میں آتی ہیں. ہم ایک چیز بھی اس ملک میں نافذ نہیں کر سکے. جس ملک کو اسلام کے نام پہ لیا گیا اس ملک میں قانون کون سا آیا, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی, اس کے اندر ترمیمیں کیسے ہوئیں, اسلامی شکیوں داخل کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑے, کیا کچھ نہیں ہوا, اسلامی تحریکوں کا کردار کیا ہے, اور سیاسی دینی جماعتوں کا یہاں کردار کیا ہے, اور خالص سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے, شریعت اور قانون کو الگ رکھنے کا یہاں نتیجہ کیا ہے. ان تمام چیزوں پہ بات آئندہ جمعے ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.